بالکل ابتدا سے تلاوت شروع کی۔ سورۃ الاعراف کے ابتدا ہی میں رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس ملعون کے واقعے کو بیان فرمایا ہے۔ اس سے پہلے بھی یہ واقعہ آیا ہے، لیکن بڑی تفصیل کے ساتھ یہاں پر یہ واقعہ سورۃ الاعراف میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں دیکھ لو، ہم نے تمہیں پیدا فرمایا، تمہیں صورت عطا فرمائی، اور اس کے بعد ہم نے ملائکہ فرشتوں سے کہا کہ ہم نے اپنے دست قدرت سے انسان کو پیدا فرمایا ہے، تم میری اس سب سے عظیم مخلوق کی بارگاہ میں جھک کر سجدہ کرو۔ اللہ کا حکم ہو گیا سجدہ کرنا تھا، لیکن ہوا کیا؟ فسجدوا، سب نے سجدہ کر لیا، فرشتوں نے سب نے سجدہ کر لیا الا ابلیس، مردود ابلیس نے سجدہ نہ کیا، لم یکن من الساجدین، سجدہ نہ کر کے بلکہ اکھڑ گیا۔ اور رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما منعک الا تسجد، what is the reason why did you not do the sajda when I told you to do the sajda? Why did you do? تم نے کیوں نہیں کیا؟ تو جو اس نے بات کہی اس کو ہم کو اور آپ کو سمجھنا چاہیے۔ اس نے کہا کیا؟ انا خیر منہ، اے اللہ میں اس انسان سے بہتر ہوں جس کو تو نے پیدا کیا، یعنی اے اللہ میں آدم سے بہتر ہوں۔ اور پھر دلیل میں کیا کہتا ہے؟ دلیل میں بھی کہتا ہے خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، you have created me by fire and you have created Adam by soul، ان کو مٹی سے اور مجھے آگ سے پیدا کیا۔ اور کہتا ہے آگ کی فطرت اوپر جانا ہے، مٹی کی فطرت نیچے آنا ہے، جو نیچے آئے وہ کمتر ہوتا ہے، جو اوپر جائے وہ بہتر ہوتا ہے، تو جو بہتر ہوتا ہے وہ کمتر کو کیوں سجدہ کرے؟ یہ اس کی دلیل تھی۔ جبکہ اس نادان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جب رب کا حکم ہو جائے تو یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ اوپر جانا نیچے جانا، بلکہ اللہ کا حکم ہو گیا تو اس کو ماننا، کیونکہ اللہ کے حکم پر کوئی جرح نہیں ہو سکتی۔ اس نے کہہ دیا تو ماننا ہے۔ اس نے کیا کہا؟ انا، کیا کہا تھا؟ انا، میں بڑا۔ اسی کو ہمیں آج سمجھنا ہے۔ آج ہمارے درمیان میں اور ہمارے معاشرے میں یہ انا بہت پھیل رہی ہے۔ کسی بھی چیز کے لیے میں نے یہ کیا ہے، میں نے غریبوں میں کھانا تقسیم کروایا، میں نے زکوٰۃ دی ہے، میں نے روزہ رکھا ہے، میں نے یہ کیا ہے، میں نے وہ کیا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ میں ایسی چیز ہے کہ اللہ کو قطعاً پسند نہیں ہے، بلکہ بزرگان دین سے جہاں تک منقول ہے، ایک بزرگ کا میں واقعہ پڑھ رہا تھا، انہوں نے پوری زندگی بھر یہ لفظ کہا ہی تھی، میں کہا ہی نہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر انہوں نے پھر زندگی کیسے گزاری؟ کبھی کہنا ہوتا ہوگا کہ میں نے یہ کیا تو کیا کہتے ہوں گے؟ تو وہ کہتے تھے فقیر نے، اس فقیر نے، اس گنہگار نے ایسا کیا۔ سوچو، اور تو اور ایک بندہ یہ سوچ کے کہ آج ان سے میں کہوا کے رہوں گا، تو اس نے بڑی اچھی چال چلی۔ چال کیا تھی؟ وہ ایک طرح سے کہ آج میں ان سے میں کہلواؤں گا۔ انہوں نے یہ اپنے دل میں ٹھان لیا تھا کہ میں نہیں بولوں گا، اور اس نے کہا کہ آج میں کہلوا کے چھوڑوں گا۔ تو اس نے آ کر بزرگ سے پوچھا، اللہ کے ولی تھے، بزرگ سے پوچھا کہ حضرت وہ جو شیطان تھا اس نے اللہ تعالیٰ سے کیا کہا تھا؟ کیوں اس نے کہا تھا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا؟ ظاہر سی بات ہے بزرگ کو یہ کہنا تھا، اور کہنا پڑتا بالکل، کہ شیطان نے یہ کہا تھا کہ میں آدم سے بڑا ہوں، ہے کہ نہیں؟ حاجی صاحب دیکھیں وہ جو ہے کس طرح سے لے آ رہا ہے ان کو کہ یہ بولیں گے آج، اور وہ بھی اللہ کے ولی تھے۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے بتاتا ہوں، چلو آپ کو بتاتا ہوں۔ کہا نماز پڑھ لی جائے۔ نماز پڑھ کے جیسے ہی سلام پھیرا تو کہا کہ وہ ایک بندہ تھا جو کچھ سوال کر رہا تھا،
کون بندہ تھا وہ جو سوال کر رہا تھا ابلیس کے بارے میں اور آدم علیہ السلام کے بارے میں، جنت اور وہ پورے واقعے کے بارے میں کون سوال کر رہا تھا؟ تو اس نے پیچھے کنارے سے کھڑے ہو کے کہا میں نے کہا تھا حضرت، میں نے. تو حضرت نے کہا یہی وہ کلمہ تھا جو ابلیس نے بولا تھا، یہی وہ کلمہ تھا، یہی وہ سینٹنس تھا، یہی وہ جملہ تھا جو ابلیس بولا تھا. یعنی اتنا محتاج تھے کہ کہیں سے بھی میں نہ آ جائے، ایگو نہ پیدا ہو جائے، نفس پیدا نہ ہو جائے، اپنے آپ کو بہت محتاج رکھتے تھے. اور ظاہر سی بات ہے اللہ رب العزت فرماتا ہے تم اگر نیکیاں کر رہے ہو تو نیکیوں کو تم چھپا دو، نیکیوں کو چھپا دو، اللہ کے حوالے کر دو، اللہ اس کا بدلہ دے گا. ایسے بہت سارے لوگ ہوں گے قیامت کے دن جو آئیں گے اور اللہ رب العزت کہے گا ان کو جہنم میں ڈال دو، اور وہ کہیں گے اللہ میں نے تو زکوٰۃ بھی دی، میں نے روزہ بھی رکھا، میں نے اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا تم نے زکوٰۃ دی تھی، کیوں؟ تاکہ تم کو لوگ یہ کہیں کہ تم نے بہت مال خرچ کیا اللہ کے راہ میں. دنیا میں لوگوں نے تم کو کہہ دیا بہت مال خرچ کیا، اب تمہارا معاملہ دنیا میں ختم. اسی طرح سے عالم آئے گا، اللہ رب العزت کہے گا اس کو جہنم میں ڈال. وہ کہے گا اللہ میں نے لوگوں کو یہ سکھایا، وہ سکھایا. کہا ہاں اسی وجہ سے سکھایا تھا تاکہ دنیا میں تمہیں لوگ عالم کہیں. دنیا میں کہہ چکے اے فرشتوں ڈالو جہنم. اسی طرح سے کوئی بھی آئے گا، مطلب جو بلندی دکھلانے کے لیے اور دنیا کو دکھانے کے لیے کوئی کام کرے گا، اللہ رب العزت اس کا عمل قبول نہیں فرمائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے کبریائی بڑکپن صرف میرے لیے ہے. اور اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تم اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ، اللہ خود ہی تم کو بڑا بنا دے گا، اور اتنا بڑا بنا دے گا کہ لوگ تم کو اپنی آنکھوں پہ رکھیں، آنکھوں پر پلکوں پہ بچھائیں گے، لیکن تم اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ. اور دیکھ لیں حضرت آدم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں جھکے. اللہ نے سب سے عظیم، سب سے پہلا نبی ان کو بنایا جن کو دنیا میں بھیجا گیا، اور پوری کائنات میں جتنے نبی آئیں گے، رسول آئیں گے، سب کے سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. اللہ نے ان کو یہ شرف بخشا. تو اب ہم کو بھی چاہیے کہ ہم جو بھی نیک عمل کریں، کچھ بھی کریں، 1 روپیہ بھی اگر خرچ کریں ٹھیک ہے، اس کو ہم دکھا سکتے ہیں. قرآن کہتا ہے اگر 1 روپیہ خرچ کرو دکھا سکتے ہو، لیکن نیت یہ ہونی چاہیے کہ 1 روپیہ ہم نے خرچ کیا، دوسرا اسی کو دیکھ کر وہ بھی خرچ کرے گا، یہ نیت ہو. اور اگر نیت یہ ہو کہ میں نے 1 روپیہ خرچ کیا ہے تاکہ لوگ جانیں کہ ہاں میں نے 1 خرچ کیا ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ رب العزت ہم کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے. یہ پوری آیت کریمہ میں ابلیس اور حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا گیا، کس طرح سے اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو جنت سے دنیا میں بھیجا. وہ پورا واقعہ مذکور ہے، آپ نے بہت ساری تقریروں میں وہ سنا ہوگا، اس وجہ سے میں وہ واقعہ اسکپ کر کے آگے بڑھتا ہوں اور مین چیزیں جو اور ہے وہ آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں. اسی آیت کریمہ میں آتا ہے کہ اے ابن آدم، اے حضرت آدم کی اولاد، تم کو کیا کرنا ہے؟ یہ کہتا ہے رب تبارک و تعالیٰ کہ یہی وہ شیطان ابلیس ہے جس نے تمہارے باپ کو یعنی حضرت آدم کو ورغلانا چاہا تھا، اور یہ چاہ رہا ہے. اس نے کہا بھی کہ اللہ تو مجھے نکال تو دے رہا ہے لیکن اتنی تو اجازت دے کہ تیرے بندوں کو میں بہکاؤں. تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے جا، تو جو کرنا ہے کر. لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ میرے نیک بندے تیری چالوں میں نہیں آئیں گے، وہ تم مجھ سے ڈرتے رہیں گے. اگر ان سے کوئی غلطی ہو بھی جائے تو اللہ کی بارگاہ میں، میری بارگاہ میں جھک کر معافی مانگ لیں گے. میرے نیک بندے تیری چال میں نہیں آئیں گے. لیکن رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یہ قابل غور ہے، ارشاد فرماتا ہے کہ یہ شیطان جو ہے نا، شیطان اور اس کے جو حواری مواری دوست ہیں ان کو تم دیکھ نہیں سکتے ہو، لیکن وہ تم کو دیکھتے ہیں. وہ تم کو دیکھ رہے ہیں کہ تم مسجد کی طرف جا رہے ہو نماز پڑھنے کے لیے، وہ تم کو دیکھ رہے ہیں کہ تم بازار میں جا رہے ہو، تم کو دیکھ رہے ہیں کہ تم ڈانڈی مار رہے ہو، وہ تم کو دیکھ رہے ہیں کہ کسی کو گالی دے رہے ہو، وہ تم کو دیکھ رہے ہیں کوئی بھی اچھا کام کرنے جا رہے ہو، وہ بالکل اس کے پیٹ میں درد ہوتا ہے، کیسے بھی کر کے اس کو روکا جائے، کیسے بھی کر کے روکا جائے.
وہ فرمایا گیا جب تم کسی نیک کام کے لیے نکلو اور تھوڑا سا بھی دل میں آئے کہ چلو بعد میں کر لیں گے، تو سمجھ لو کہ یہ شیطان اپنی چال چل رہا ہے۔ ایسے میں تم کو یہ بالکل فرم کر لینا چاہیے کہ آئی ہیو ٹو ڈو دس، آئی ہیو ٹو ڈو دس اینی ویز، آئی ہیو ٹو ڈو دس، میں کروں گا ہی کروں گا، نماز پڑھنا ہے تو پڑھوں گا ہی چاہے جو ہو جائے۔ اور ہمارے مسلمان دین کا طریقہ رہا ہے کہ جب یہ آ جائے بات کہ چلو تھوڑا سا آرام کر لیں تو اب آرام کریں گے، جب تک نماز پڑھ نہیں لیں گے تب تک آرام نہیں کریں گے۔ تو یہ شیطان اپنی چالیں چلتا رہتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آگے چل کے رب تبارک و تعالیٰ نے دو گروہ کا تذکرہ کیا، دونوں کے دونوں جہنم میں ہوں گے، اور ان کا جو آپس میں کنورزیشن ہوا اس کو بھی رب تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ وہ بیان بھی یہ ہے کہ جیسے ہی ایک گروہ دوسرے گروہ کو دیکھے گا تو پہلا گروہ دوسرے گروہ کے بارے میں کہے گا اے اللہ انہوں نے ہی ہم کو بہکایا تھا، ان کی وجہ سے ہم جہنم میں آئے ہیں، اے اللہ ان کو جہنم میں ڈال، ان کو سخت عذاب دے۔ تو وہ دوسرے کہیں گے کہ ہم نے اپنا کام کیا تھا، تمہارے پاس بھی تو عقل تھی، تمہارے پاس عقل تھی، تم اپنے آپ کو بچا لیتے، لیکن تم نے ہماری سنی۔ رب تبارک و تعالیٰ فرمائے گا گھبراؤ نہیں، تم دونوں کو عذاب دیا جائے گا، دونوں کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک نے بہکایا، دوسرا بہکاوے میں آیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کی راہ پکڑتے، رسول کے راستے کو اختیار کرتے، تو پھر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آسائش ملتی، لیکن تم دونوں نے وہ اختیار نہیں کیا، اس وجہ سے سڑو مرو جہنم میں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کی بخشش فرمائے۔ اسی واقعے میں حضرت آدم علیہ السلام نے کہا تھا اے اللہ مجھ سے جو ہوا، ظاہر ہے وہ ایک نبی ہیں، ہم تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے غلطی کی، یہ ہم تو نہیں کہہ سکتے، ہماری زبان وہ اللہ رب العزت اپنے نبی سے جس طرح سے چاہے مخاطب ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام کہتے ہیں اللہ مجھ سے جو ہوا، اب مجھے اپنی رحمت کی جھلک دے دیں۔ آپ نے روایتوں میں پڑھا ہوگا یہ اور کوئی نہیں تھا، میرے آقا، آپ کے آقا ہی تھے جن کا صدقہ لے کر جنت الفردوس میں پھر سے حضرت آدم علیہ السلام کا راستہ بنا۔ تو وہی نبی، اسی رسول کا کلمہ ہم بھی پڑھتے ہیں۔ اگر ہم سے ناکردنی ہو گئی، انسان ہم بھی ہیں، تو اللہ کی بارگاہ میں اب بھی دیر نہیں ہوئی ہے، اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں، نبی کا صدقہ لے کے آئیں، انشاءاللہ رب تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ اور جب ہمارے باپ جنت میں تھے تو گویا ہماری جگہ جنت میں ہے، کیونکہ بیٹے اپنے باپ کی وراثت میں جگہ تو پاتے ہیں، اور ہم حضرت آدم کی وراثت میں ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام ہمارے باپ ہیں، بس یہ ہے کہ باپ کے راستے پر ہمیں چلنا، کیونکہ باپ کے راستے پر اگر نہ چلو تو باپ کی کہنے کا نہ تجھ کو کوئی بھی وراثت نہیں ملے گی۔ اور الحمدللہ ہم اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم کے طریقے پر چلیں گے تو یقینی طور پر، اور ظاہر ہے وہ طریقہ کیا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، وہ سارے طریقے وہی ہیں، اس پر اگر چلیں گے تو اللہ رب العزت ضرور کرم فرمائے گا۔ آگے چل کے رب تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام اور ان کی قوموں کا تذکرہ کیا۔ ظاہر ہے حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، پھر اس کے بعد بہت سارے انبیاء کرام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اے لوگو تم مجھے اپنا نبی تسلیم کرو اور ان اسٹیچو کو، یہ جو تمہارے بنائے ہوئے بت ہیں، ان کی عبادت کرنا چھوڑ دو، یہ کھا بھی نہیں سکتے، پی بھی نہیں سکتے، کچھ نہیں کر سکتے، تو تمہارے خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ خیر، جنہوں نے مانا اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے وہ حضرت نوح کی کشتی میں آئے، بچ گئے، اور جو نہیں مانے ان کا عالم یہ ہوا، قرآن کہتا ہے وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، ہم نے ان تمام لوگوں کو جنہوں نے حضرت نوح کی دعوت میں لبیک نہیں کہا، ان سب کو غرقاب کر دیا، ان سب کو پانی میں ڈبو دیا۔ آپ حیرت میں پڑ جائیں گے، 40 دن تک مسلسل اللہ رب العزت کی طرف سے آسمان سے بھی بارش ہو رہی تھی، زمین سے بھی پانی ابل رہا تھا، کہیں سے کہیں تک پوری دنیا میں زمین نہیں دکھ رہی تھی۔ اور حضرت آدم، حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ آئے تھے صرف وہی محفوظ ہوئے تھے۔ ہاں، ایک بڑھیا کا واقعہ ملتا ہے کہ وہ ایمان لے آئی تھی اور اس کو پتہ نہیں تھا کہ کب جانا ہے،
جب سب کچھ ہو گیا حضرت آدم علیہ السلام نوح علیہ السلام واپس آ گئے تو وہ اپنی گٹھڑی لے کے تیار ہو گئے کہ حضرت میں چلنا ہے. تو کہا یہ سب تو ہو گیا. کہا اللہ مجھے خبر ہی نہیں رہی. کہا کہ چونکہ تم ایمان والی تھی اس وجہ سے رب تبارک و تعالیٰ نے تمہیں تمام لوگوں کے لیے عبرت بنا دیا. گویا ایمان والوں کے لیے نجات ہے. حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ, انہوں نے اپنی قوم سے کہا تم مجھ پر ایمان لے آؤ. کہا پاگل ہو گئے ہو, تم پر ایمان لے آئیں گے. اللہ نے اس قوم کو بھی ہلاک کیا. آگے چل کے حضرت صالح علیہ السلام کا صالح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ جس کا نام سمود تھا, قوم سمود کا ذکر کیا گیا. قوم سمود کے بارے میں حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ اے لوگوں میں تمہارا نبی بن کر آیا. انہوں نے کہا کہ اگر نبی ہو تو کوئی معجزہ. کہا یہ پتھر ہے نا, اسی پتھر سے ایک اونٹنی پیدا ہوگی. آپ سوچیں پتھر سے کوئی چیز پیدا ہو سکتی ہے؟ اسی پتھر سے اونٹنی پیدا ہوگی, وہ میری اونٹنی ہوگی, یہ میری رسالت اور نبوت پر دلیل ہوگی. پیدا بھی ہو گئی اونٹنی, لیکن ان ناہنجاروں نے کیا کیا, اس اونٹنی کو ہی ذبح کر ڈالا. جو ان کی رسالت کی دلیل تھی اسی کو ذبح کر ڈالا. رب تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس کرتوت کی بنیاد پر پوری قوم کو ہلاک کر دیا, پوری قوم کو ہلاک کر دیا. اسی طرح سے آگے چل کے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ. لوط علیہ السلام کی قوم میں جو برائی تھی سب جانتے ہیں, بچوں کے ساتھ برائی کرنا, اور جو ان کا انجام ہوا وہ سب جانتے ہیں کہ پوری قوم کے اوپر آسمان سے پتھر نازل ہوئے, پتھر پڑے, اور پتھر پڑنے کے بعد پھر ان کی پوری بستی کو پلٹ دیا, اوپر کو نیچے, نیچے کو اوپر کر دیا. اور پھر دوسری قوم لائی. آپ سوچیں آج کے زمانے میں آپ ذرا اندازہ لگائیں آج کون سی برائی نہیں. آگے چل کے حضرت شعیب علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہے, ان کی قوم کا بھی تذکرہ. وہ کیا کرتے, داڑھی مارتے تھے. 1 کلو دینا ہے تو ایسا کرتے تھے کہ نیچے کچھ لوہا یا اس طرح لگا کے 100 گرام 50 گرام بچا لیتے تھے. آپ ذرا اندازہ لگائیں آج ہماری قوم کے اندر, پوری قوم کا, وہ کون سی برائی ایسی ہے جو ہماری قوم کے اندر نہیں ہے. ہماری اسی قوم کے اندر دودھ والی برائی ہے. اسی قوم کے اندر آج داڑھی مارنے, داڑھی سمجھ رہے, مارنے, ہاں تولنے میں کمی کرنا, یہ بھی برائی آج ہماری قوم کے اندر ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو برائیاں دوسری ساری قوم کے اندر ہیں تھی, وہ ساری برائیاں آج ہماری قوم کے اندر موجود ہیں. لیکن پھر بھی ہم کو عذاب نہیں آ رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے پتہ ہے؟ ہم کا ایمان تازہ ہو جائے گا. جو آخری ہم نے پیج پڑھا ہے, سیکنڈ لاسٹ پیج 90 پارے کا, اس میں رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب یہ قوم اس طرح سے ہلاک کر دی گئی, لیکن چونکہ آپ اس قوم کے اندر موجود ہیں, اے محبوب آپ اس قوم کے اندر موجود ہیں, اس وجہ سے آپ کی قوم کو ہلاک نہیں کیا. یہ صدقہ ہے میرے نبی کا, میرے آقا کا, کہ اگر آج ہم ہلاک نہیں ہوئے ہیں, برباد نہیں ہوئے ہیں, تو یہ نبی کا صدقہ ہے. ورنہ لوگ تو ہم کو برباد کرنا ہی چاہ رہے ہیں. آپ دیکھ لیں جو طوفان چل رہا ہے, لوگ تو ہم کو برباد کرنا ہی چاہ رہے ہیں. آج ہم ہماری تعلیم چھین لے رہے ہیں, ہماری تربیت چھین لے رہے ہیں, یہاں تک کہ ہماری تہذیب چھین لے رہے ہیں. سب کچھ تو ہم سے چھن گیا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی ڈر اگر ہے تو اسی قوم سے. آپ سوچیں, میں حیرت میں پڑ گیا کہ پوری ہندوستان کی آبادی کا تناسب اگر نکالیں تو تقریباً 130-40 کروڑ لوگ ہوتے ہیں. 130-40 کروڑ لوگ, جس میں 30 کروڑ مسلمان ہوتے ہیں. اب آپ بتائیں 30 کروڑ مسلمان سے جتنے غیر ہیں سب ڈر رہے ہیں, حالانکہ ان کے پاس کچھ ہے بھی نہیں, کچھ نہیں ہے. آج تو ہماری تعلیم بھی بہت پیچھے ہے, تہذیب بھی بہت پیچھے ہے, ہم کچھ نہیں ہیں, لیکن ڈر ہمیں سے ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جان رہے ہیں کہ جس دن یہ مسلمان جگے گا, اور یہ جان رہے ہیں کہ یہ اپنے نبی پر ایسا ایمان رکھتے ہیں کہ جس دن اگر یہ اٹھ جائیں گے تو پھر یہ وہی ہیں کہ اپنی کشتیوں کو جلا کر بھی, اپنے گھوڑوں کو سمندر میں ڈال کر بھی قوم کو فتح کر دیا کرتے تھے. یہی وہ قوم تھی. بس ضرورت ہے کہ ہم اسی نبی کے اسی سیدھے راستے پر پھر سے آ جائیں, تو دیکھ لیں ہمارا انجام اور ہمارا انشاءاللہ ہمارا معاملہ وہی ہوگا جو پہلے کے مسلمانوں کا تھا.
دی اذانیں کبھی یورپ کی کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، آپ نے یہ سب کیا ہے۔ ہمارے سجدوں سے پوری کائنات کو سجایا گیا ہے، ہماری پوری زمین کو مسجد بنایا گیا ہے۔ آج ہم اگر مارے جا رہے ہیں، کاٹے جا رہے ہیں، تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کیونکہ ہم اپنے دین پر صحیح معنی میں عمل نہیں کر رہے ہیں۔ جس دن ہم نے اپنے دین پر صحیح معنوں میں عمل کرنا شروع کر دیا، یقین جانے فتح ہماری ہوگی، نصرت ہماری ہوگی، کامیابی ہماری ہوگی۔ قرآن اس کی ضمانت دے رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ گھبراؤ نہیں، ڈرو نہیں، تم ہی غالب رہو گے، تمہیں ہی فتح ملے گی جب تم مومن بن کے رہو گے۔ دراصل ہم نے اپنے آپ کو کہا تو ٹھیک ہم مومن ہیں، لیکن ایمان والا جو تقاضا تھا وہ ہم نے ادا نہ کیا۔ فجر کی نماز میں ابھی تو ماشاءاللہ رمضان ہے، ماشاءاللہ کافی لوگ ہوتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں، آپ خود بھی ملاحظہ کرتے ہیں، جیسے رمضان ختم ہوا سب لوگ ایسا لگتا ہے رات گئی بات گئی، چلو پھر اگلے سال 11 مہینے کے بعد دیکھیں۔ تو ایسے قوم کو پھر ظاہر ہے قوم کے اوپر ایسے لوگوں کو مسلط ہی کیا جائے گا۔ ذرا سا ایک کروٹ لیا تھا پوری دنیا نے کووڈ کے نام پر، سب ہل گئے تھے۔ شاید پوری زندگی کی تاریخ میں، میں سمجھتا ہوں جہاں تک میرا مطالعہ ہے، پوری زندگی کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ پوری دنیا بند ہو جائے، پوری دنیا بند ہو جائے۔ نہ آپ کی کار چل رہی تھی، نہ آپ کی بائک چل رہی تھی، نہ بس چل رہی تھی، نہ ٹرین چل رہی تھی، نہ پلین چل رہا تھا، کچھ نہیں چل رہا تھا، بلکہ اگر آپ چل بھی رہے تو مار کھا رہے تھے۔ تھوڑی سی اللہ رب العزت نے دکھائی چیزیں، اور ایسی چیز جس کو ہم دیکھ بھی نہیں سکتے، تھوڑا دکھایا تو پوری دنیا ہل گئی۔ آپ سوچیں وہی رب وہی خالق ہے، اگر ہم اس کی بارگاہ میں آج بھی جھک جائیں تو اس کے کرم سے بعید نہیں کہ ہم کو پھر سے وہ نوازے اور پھر سے ہمارے درمیان صلاح الدین ایوبی پیدا کر دے، محمد ابن قاسم پیدا کر دے۔ یقینی طور پر وہ ہوگا جب ہم اپنے بچوں کو، اچھا مجھے یاد آیا آپ ہی کا علاقہ، میسور کا علاقہ جس میں ٹیپو سلطان علیہ رحمۃ، سبحان اللہ، آپ تو بہت نصیب والے ہو گئے۔ اس وجہ سے نہیں کر رہا ہوں کہ آپ جو ہے مجھے واہواہی کرو گے، نہیں، کوئی واہواہی کرنے کی بات نہیں، قسم خدا کی آپ بہت نصیب والے ہو۔ آپ نے اپنے اس دھرتی کی کوکھ سے ایسے بہادر پیدا کیے ہیں کہ پوری دنیا ناز کرتی ہے، پوری دنیا ناز کرتی ہے۔ ٹیپو سلطان کا بدل پوری دنیا پیش نہیں کر سکتی۔ سب سے پہلے جس نے تصور دیا کہ توپ بھی کوئی چیز ہوتی ہے وہ کوئی اور نہیں، ٹیپو سلطان ہے۔ ٹیپو سلطان ہے، شہید اعظم ہے، شہید اعظم ہے۔ پتہ ہے ٹیپو سلطان جب 12 سال کے تھے، شاید آپ کو معلوم ہو نہ ہو، لیکن میں نے تاریخ پڑھی تھی، جب 12 سال کے تھے راستے سے گزر رہے تھے، سامنے شیر آیا تو وہ لڑ گئے اور شیر کو بھاگنا پڑا۔ شیر بھاگ جائے، شیر بھاگ گیا۔ استاد صاحب جو پڑھا رہے تھے وہ ڈر رہے تھے، اب کیا ہوگا اس بچے کا، کیا ہوگا اس بچے کو، کیا ہوگا۔ اور حضرت ٹیپو سلطان علیہ الرحمٰن نے مار کے بھگا دیا، گرا دیا، شیر کو بھاگنا پڑا۔ جب شیر بھاگا تو استاد جو حضرت ٹیپو سلطان علیہ الرحمٰن کے تو کانپتے ہوئے، بالکل ظاہر بات شیر سامنے ہو، کانپتے ہوئے جلدی سے حضرت ٹیپو سلطان کے پاس آیا اور کہا کچھ ہوا تو نہیں بیٹا، کچھ ہوا تو نہیں۔ انہوں نے کہا نہیں حضرت کچھ نہیں ہوا، اللہ کا فضل ہے، کوئی بات نہیں۔ جلدی سے ان کو اپنے گھر پہ لے آئے، ان کے گھر پہ حضرت ٹیپو سلطان علیہ الرحمٰن کے گھر پر لے آئے اور استاد صاحب بتانے لگے ایسا ایسا ہو گیا، ایسا ایسا ہو گیا۔ تو ان کی والدہ نے کہا ظاہر ہے میری بیٹی کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے، میرا بیٹا ایسا ہی ہونا چاہیے، میرا بیٹا کسی کی غلامی کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوا ہے، بلکہ پورے ہندوستان پر بادشاہت کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے، بلکہ اسلام کا راج پیدا کرنے کے لیے، اسلام کی سلطنت کو اجاگر کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ کہا آپ کرتی کیا تھی یہ بچہ ایسا؟ کہا بابا کچھ نہیں، میں نے اپنے بچے کو جب بھی دودھ پلایا ہے اس پستان سے تو ہمیشہ باوضو ہو کر پلایا ہے، اپنے بچے کو میں نے باوضو ہو کر دودھ پلایا ہے۔ ظاہر سی بات ہے وضو کی برکتیں، وضو کے ساتھ دودھ جو بچہ پیے گا ظاہر ہے اس کے
بدن میں جو خون پیدا ہوگا، وہ جو حرارت پیدا ہوگی وہی اسلامی ہوگی۔ آج ہمارا معاشرہ، ہمارا ماحول کیا ہے؟ ہم اور آپ سب جانتے ہیں، ہماری مائیں، ہماری بہنیں غیروں کی تہذیب پر ادھر بچے کو دودھ پلاتی ہیں، وضو کرنا تو دور کی چیز ہے، گانا گاتی رہتی ہیں، الٹی سیدھی چیزیں، سیریل وغیرہ جو دنیا کی چیزیں ہیں وہ دیکھتی رہتی ہیں۔ تو ظاہر ہے ہمارا بچہ تو ڈرپوک تو پیدا ہی ہوگا، اگر کوئی روز کر دے ہمارا بچہ بھاگ جاتا ہے۔ لیکن پہلے کے کیا تھے؟ اگر 10 بھی آ جائیں، 20 بھی آ جائیں تو ہمارا ایک بچہ کھڑا ہو جاتا تھا اور کہتا تھا کہ ہم محمد رسول، محمد عربی کے غلام ہیں، کہ ان کے غلام شیروں سے بھی نہیں ڈرتے ہیں بلکہ جو بھی سامنے آ جائے اس سے ٹکرا جاتے ہیں۔ اور یہ آج بھی ہو سکتا ہے اگر ہم صحیح معنوں میں رسول اللہ کی غلامی، اپنے آقا کی غلامی اپنے سینوں میں بسا لیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر آج بھی ہم عمل کرنا شروع کر دیں۔ یہ وہ باتیں ہیں جو قرآن ہم کو سکھاتا ہے۔ آپ سوچیں اگر ہم قرآن صرف ایسے پڑھتے جائیں گے تو یہ باتیں آپ کو نہیں ملے گی۔ اس وجہ سے میں نے کہا کہ کچھ آپ اپنا وقت ضرور دیں تاکہ آپ قرآن صحیح سے سمجھ سکیں، آپ کے اندر جو انسان سویا ہوا ہے وہ جگ جائے۔ ہمیں اپنے انسانوں کو جگانے کی ضرورت ہے۔ آپ سوچو ذرا، ایک آخری بات میں کر دوں کہ ایک فلم آئی نا، پتہ نہیں کیا اس کا نام ہے، ہاں کشمیر فائل، اس کی وجہ سے اللہ سب کی حفاظت فرمائے، مسلمانوں کی، پورے عالم کی، اور خاص طور سے ہندوستان کی حفاظت فرمائے، جس کی وجہ سے حالات کتنے کشیدہ ہو گئے، حالانکہ ہندو مسلمان سب ساتھ میں رہنے والی ہماری قوم یہاں ہندوستان میں سب ساتھ میں بستے ہیں، اور کل تک ہم نے دیکھا تھا، یعنی جب حالات بگڑے نہیں تھے ہم نے دیکھا تھا، ہمارے علاقے میں خود ایسا ہوتا تھا کہ اگر آگ ہمارے گھر میں جلتی تھی تو اسی آگ کو غیر مسلم اپنے گھر میں لے کے جاتا تھا تاکہ اس کا چولہا جل سکے۔ ہم نے یہ وقت بھی دیکھا تھا، لیکن آج ایسی حالت ہو گئی ہے کہ اگر آپ کے گھر میں آگ جل رہی ہے تو غیر یہ چاہتا کہ کیسے آگ بھڑکا کے گھر ہی جلا دیا جائے، ہے نا؟ یہ کشمیر فائل آئی اور 3 گھنٹے کی فلم ہوتی ہے عموماً، 3 گھنٹے کی فلم نے اتنا پریشان کیا، اتنا لوگوں کے اندر ولولہ جذبہ پیدا کر دیا غیروں کے اندر، کہ وہ اب آپ تو سوشل میڈیا کو دیکھتے ہو کہ وہ مطلب مسلمان کو دیکھنا نہیں چاہ رہے، اور وہیں پر 300 سیریل ارطغرل غازی کی دیکھ چکے ہوں گے لوگ۔ میں نے نہیں دیکھا اور نہ تو مجھے یہ سب چیزیں پسند ہیں۔ 300 سیریل دیکھنے کے بعد مسلمان کہتا ہے اگلا والا کب آ رہا ہے؟ مطلب اس کا اندر سے کچھ پیدا نہیں ہوتا، جذبہ نہیں پیدا ہوتا، وہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ ارطغرل غازی نے تلوار ایسے چلائی، یہ کیا وہ کیا۔ نہ تو میں اس کو یہ کہتا ہوں کہ آپ دیکھیں، لیکن یہ بتا رہا ہوں میں کہ ہمارا مسلمان کتنا سویا ہوا ہے، اتنا سویا ہوا ہے کہ چاہے جتنا اس کو جھنجھوڑ دو اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور اگلا بندہ یہ ہے کہ 3 گھنٹے کی ایک فلم دیکھتا ہے، بیدار ہو جاتا ہے اور مارنے کی کاٹنے کی بات کرتا ہے۔ یہ میں ایسا نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر یا کہیں پہ بھی فساد ہو، لیکن جو حقیقت ہے وہ بتا رہا ہوں۔ کیا دہلی کی سرزمین سے یہ نعرہ نہیں لوگوں نے لگایا تھا؟ کاٹو ملا کو، ملاؤں کو کاٹو، ان کو یہ کرو کرو۔ حالانکہ آپ سوچیں یہی وہ ہندوستان ہے جہاں پر ایک بچی کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی بنارس کے اندر، تو حضرت اورنگزیب عالمگیر نے اپنے سالار کو، جو سالار بدتمیزی کر رہا تھا، سالار کو 2 ہاتھیوں میں بدوا کے چروا دیا۔ یہی ہندوستان ہے۔ آج اورنگزیب کو نہ جانے کن کن لقب سے برا بھلا کہا جاتا ہے، لیکن اورنگزیب کی یہ تاریخ تھی کہ کوئی برہمن کی بھی بیٹی ہو، بہرحال وہ بیٹی ہے، اس کی عزت ہے، اس کی عزت کو تار تار کرنے والوں کو سزا دی جائے۔ اورنگزیب نے اپنے بندے کو ابراہیم نام تھا اس بندے کو، اس کو سزا دی اور 2 ہاتھیوں کے ساتھ رسی بنوا کے اس کے پیر میں کھنچوا دیا اور کہا بیٹی تم چاہے جس قوم کی ہو، بیٹی ہو، اس وقت تک میں پانی نہیں پیوں گا جب تک تم کو انصاف نہ دے دوں، اور انصاف دیا۔ آج کہاں ہیں وہ لوگ جو مسلمانوں کو ہر طرح کی باتیں کرتے ہیں اور طرح طرح کی باتیں الزام لگاتے ہیں؟ دراصل ہم نے وہ تہذیب چھوڑ دی تو پھر
غیروں نے ہمارے اوپر تسلط جمانا شروع کر دیا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ رب العزت ہم کو آپ کو سب کو قرآن پاک پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے اور پھر اس کے احکام کو لوگوں تک، مسلمانوں اور غیر مسلموں سب تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ کریم رب، تیرے بندوں نے بہت وقت دیا ہے تیرے قرآن کی تفسیر سننے کے لیے، مولا ہم کچھ نہیں دے سکتے لیکن تو کریم ہے اللہ، ان کے وقت میں بے پناہ برکتیں دے دے۔ اے اللہ مسلمانوں کو پھر سے عظمت رفتہ عطا فرما دے۔ اے اللہ اس سرزمین سے تو نے سلطان ٹیپو کو پیدا فرمایا تھا، اے اللہ ایک مرتبہ پھر سے اسی سرزمین سے یا ہندوستان سے کوئی سلطان ٹیپو پیدا فرما دے، کوئی صلاح الدین ایوبی پیدا فرما دے، اے اللہ محمد ابن قاسم پیدا فرما دے۔ اے اللہ ہم صحیح بات ہے تیرے حکم پر عمل نہیں کرتے مولا، لیکن تو کریم ہے، تو رحیم ہے مولا۔ تیرے نبی نے دعا کی تھی تو آسمان سے تو نے فرشتوں کو نازل فرمایا، اے اللہ اسی نبی کا واسطہ دے کر ہم مانگتے ہیں مولا، اسی نبی کے صدقے میں آج ہمیں اپنی مدد سے نواز دے مولا۔ اے اللہ رمضان کی یہ پیاری گھڑیاں ہیں، رمضان کی یہ پیاری ساعتیں مولا، تو قریب ہے۔ اے اللہ تو نے ہی فرمایا جب کوئی بندہ مانگتا ہے تو میں قریب ہوتا ہوں، اس پر لبیک کہتا ہوں، دیتا ہوں۔ اے اللہ ہمارا ایمان بھی ہے مولا، ہمیں ہماری عظمت رفتہ دے دے مولا، ہمارے مسجدوں کی حفاظت فرما دے مولا، ہمارے مدارس مقابر کی حفاظت فرما دے مولا۔ اے اللہ دشمنوں کو اسلام کی بہتری عطا فرما دے مولا، دشمنوں کو اسلام کی اچھائی نظر میں لا دے مولا۔ اے اللہ ان کو بھی ہدایت اسلام نصیب فرما دے مولا، اگر اسلام مقدر نہ ہو مولا ان کے عزائم کو چکنا چور فرما دے مولا۔ مولا ہماری دعاؤں آرزوؤں تمناؤں کو پورا فرما دے مولا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔